حافظ بابا نگر میں اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی نیو برانچ کا افتتاح۔ نجم النساء ایجوکیشنل کیمپس کا افتتاح حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی کے ہاتھ سے عمل میں آیا۔ مجلس حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے کارپوریٹرز، معزز حضرات اور مجلس کے مقامی صدور و معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعی نشین پر تشریف فرما حلقہ ہادہ کے رکن بلدیہ جناب وہاب صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب عبدالرحمان شاہ صاحب، سینئر کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب، جناب اعظم صاحب کارپوریٹر، جناب فہد بن عبدال صاحب کارپوریٹر، اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، بالخصوص عمر کالونی کے صدر ابتدائی معتمد اور ان کی ساری ٹیم، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ڈائریکٹر جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب، جناب سعادت علی اکبر صاحب، جناب ادتیہ صاحب، اور ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم کارکن جناب ستار صاحب، اسکول کے ہمارے ٹیچرز، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی رہنمائی و دعائیں، مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کی دعائیں، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے سارے ڈائریکٹرز کی محنتیں و دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں، خواتین پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں کہ آج ایک اور عالی شان عمارت جس میں نونہالوں کے مستقبل کو سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک اور
تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا اسکول نہیں ہے، نہ صرف آپ کے اس بستی حافظ بابا نگر میں یا پھر حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں جو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے بنایا گیا ہو یا چلایا جا رہا ہو۔ ہماری تعلیمی جدوجہد کا آغاز آج سے 20 سال قبل ہم نے کیا تھا، اور سب سے پہلے اسکول کا آغاز نشیمن نگر میں آج سے قریب 23 سال پہلے ہم نے اس کے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس کے تعمیر کے تکمیل کے بعد اسکول کا آغاز ہوا۔ نشیمن نگر کے اسکول کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو ریاست نگر جمال کالونی میں تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک تیسرے اسکول کا آغاز کیا جو عنبر پیٹ میں تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جو نرخی پھول باغ میں تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اسکول کا آغاز کیا تو حافظ بابا نگر میں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور اسکول کا آغاز کیا جس کا اب تک افتتاح بھی نہیں ہوا، وہ بلہ گڑا KG to PG کا کیمپس تھا۔ اس کے بعد ہم نے حالیہ عرصے میں سلالہ بارکس میں ایک اسکول کا آغاز کیا، اور آج آپ کی موجودگی میں، آپ کے دعاؤں، آپ کی محنتوں، آپ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آج اس عمر کالونی کے اسکول کا بھی آغاز عمل میں لا رہا ہے۔ تو آج اتنے زیادہ تعلیمی ادارے کا جال ہم نے بچھا دیا، اور یہ بات ایسی نہیں کہ ایک انسان اپنے سیاسی زندگی یا زندگی کے تجربات سے اس خیال کو یا اس احساس کو سمجھا کہ قوم ملت کی اگر ہم کو صحیح معنوں میں خدمت کرنی ہے تو ہم تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے 25 برس کی اپنی سیاسی، انتخابی، تجرباتی دور میں اس بات کا احساس نہیں کیا، بلکہ انتخابی سیاست میں آنے سے پہلے ہی اکبر الدین اویسی نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہم کو کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو صرف اور صرف ہم علم کے ذریعے ہی اور تعلیم کے ذریعے ہی ہم اپنی قوم کو کامیابیاں دلا سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اسٹیج پہ برسہ برس سے میرے ساتھ موجود ایک شخصیت بھی بیٹھی ہے جن کا نام صدیق صاحب ہے۔ یہ مجلس اسٹوڈنٹس اینڈ یوتھ آرگنائزیشن تھی۔ اس وقت میں مجلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے کام کرتا تھا، تو مجلس اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اور مجلس اتحاد المسلمین کے زیر انتظام دارالسلام میں ایک کمپیوٹر سینٹر چلایا جاتا تھا۔ آج سے 30 برس پہلے مفت کمپیوٹر ٹریننگ کے کورسز کا وہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا، اور اس وقت کمپیوٹر نیا آیا تھا تو کمپیوٹر کے کورسز کا اہتمام دارالسلام میں ہوتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس دور میں ہم دارالسلام میں
एमसेट की कोचिंग भी देते थे मजलिस स्टूडेंट एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।